شریک ہوئے اور آپ نے خود اس میں حصہ لیا اور علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ایسا چھپر بناؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا. مسجد بنانے کے جو حکم دیا وہ فرمایا کہ میرے لیے ایسا چھپر بناؤ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھپر بہت چھوٹا تھا. کہتے ہیں کہ کھڑے اگر ہو جائے تو سر چھت کو لگتا ہے یا بعض روایتوں میں ایک ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ چھت کو لگتے تھے اور بہت کمزور تھا. کھجور کی پتیوں اور شاخوں اور تنوں سے وہ بنایا گیا تھا. ایسے ہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی بنائی گئی. شروع میں جب پہلی تعمیر ہوئی بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے میں آزم بازم کی جو دیواریں تھیں وہ دیواریں کچی اینٹوں کی اور مٹی سے بنائی گئی تھی اور کھجور کے تنے ستون کھمبوں کے طور پر استعمال کیے گئے تھے. کھجور کے تنے ستون کی جگہ پر استعمال کیے گئے اور اوپر کی جو چھت تھی وہ کھجور کی پتیوں شاخوں اور چھپر سے بنائی گئی چٹائی بنائی گئی. اسی لیے وہ مسجد جو ہے ٹپکتی تھی. جب بارش ہوتی تھی تو پوری مسجد میں کیچڑ اور مسجد میں پانی ہو جاتا تھا کیونکہ وہ مضبوط نہیں تھی. چھت بہت زیادہ مٹی اور چونے ملا کر نہیں بنائی گئی بلکہ صرف اوپر کھجور کی پتیاں اور شاخیں ڈال کر چھت بنا دی گئی تھی. پھر دوسری مرتبہ جب تعمیر ہوئی تو اس کو کچھ پکا کیا کہ 7 خیبر کے بعد تو اس پر کچھ مٹی بھی لگا دی لیکن پھر بھی وہ کمزور ہی تھی اور پانی اس کے اندر سے ٹپکتا تھا اور نماز جب پڑھتے تھے تو پیشانی مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اصحابہ کرام کی وہ حدیث مشہور ہے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ شب قدر کی ایک رات میں ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عبادت فرمائی اور اس عبادت کی وجہ سے صحابی کہتے ہیں شب قدر کی علامت انہوں نے بیان کی کہ اس میں بارش ہوتی ہے اور سکون والی رات ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی تو عبادت کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر کیچڑ رہا. پھر آخر تک یہ مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسی تھی. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی ریپیئرنگ ہوئی
لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی طریقے پر رکھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یعنی کھجور کے تنے جو تھے وہ خراب ہو گئے تھے، صرف اس کو بدلا، باقی چھت اور دیواروں وغیرہ کا نقشہ وغیرہ پورا وہی تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تعمیر ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بڑا کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، فتوحات بہت ہونے لگی، کئی بڑے بڑے ملک اور ملک کے رہنے والے اسلام میں داخل ہو گئے، تو مسجد نبوی میں زیادہ لوگ آنے لگے، باہر سے بھی قافلے آ رہے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضرورت محسوس کی تو مسجد کو بڑھایا، چوڑا کیا. لیکن مسجد کو چوڑا کیا، بڑھایا، لیکن ترتیب وہی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کچی اینٹوں کی دیواریں اور چھت اسی طریقے سے کھجور کی پتیوں، شاخوں اور کچھ اوپر مٹی لگا دی گئی پانی سے بچاؤ کے لیے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس کو بنانا چاہا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس کو منقش نقش و نگار والے اور مضبوط جو پتھر ہوتے ہیں، پتھروں کی دیواریں بنائی جائیں اور چھت سال کی لکڑی جو مضبوط لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی سے چھت بنائی جائے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ نقش و نگار والے پتھر اور پتھروں کے بیچ میں چونا اور کلی ملا کر اس کو مضبوط کیا جائے اور چھت بھی جو ہے مضبوط لکڑی کی بنائی جائے. تو بہت سارے صحابہ کرام نے اعتراض کیا، آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بہت مدینہ منورہ میں باتیں چلی، افواہیں پھیلی اور لوگ چمے گوئیاں کرنے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کرنے لگے. تو پھر اخیر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ دیا، کہنے لگے میں سن رہا ہوں انکم کثرتم، تم نے بہت زیادہ باتیں کی، میرے خلاف بہت جملے بولے ہیں، لیکن یاد رکھو میں یہ جو مسجد بنا رہا ہوں، مضبوط بنا رہا ہوں، اپنے بزرگوں کے اور پہلوں کے طریقوں سے ہٹ کر بنا رہا ہوں، لیکن میں یہ اس حدیث کی وجہ سے کر رہا ہوں. وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہا وجہ اللہ بنى اللہ له مثله فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرے، مسجد بنائے اور یبتغی بہا وجہ اللہ، اس کی نیت صرف اللہ کی رضا کی ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، باقی نام و نمود، شہرت، دکھاوا یہ مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو مقصود مسجد بناتا ہے، اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر جو مسجد تعمیر کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ اس جیسا گھر اس کو جنت میں دے. لفظ ہے بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ، جیسے وہ مسجد بنائے گا اور ایسا گھر ملے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنا باریک علمی نکتہ اور باریک مسئلہ نکالا کہ میں یہاں مضبوط اور پتھروں کا نقش و نگار والا عمدہ گھر بنا رہا ہوں تاکہ جنت میں مجھے ویسا ہی خوبصورت گھر ملے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو جیسا گھر، جیسی مسجد بنائے گا ویسا گھر اس کو جنت میں ملے گا. بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ. تو پھر افواہیں تھم گئی، باتیں رک گئی، جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری ایک اور بات بھی کہی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد کچی تھی، چھت پکی نہیں تھی، تو یاد رکھو تمہارے گھر بھی ویسے ہی تھے، تمہارے گھر بھی کچے ہی تھے. اور آج کے زمانے میں تم گھر تو پکے بنا رہے ہو اور مسجد کیوں پھر کچی رہے. یہ بھی حضرت عثمان نے کہا کہ اس زمانے میں لوگوں کے گھر بھی ویسے تھے، کچے مکانات، کچی چھتیں اور بغیر نقش و نگار کے زیادہ تعمیر پر خرچ نہیں کیا جاتا تھا. تو جب گھر ایسے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بھی ویسی بنائی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد بھی ویسی بنائی.
اب گھر تو پکے بنا رہے ہیں اور مسجد پھر کیوں کچی؟ پھر سب خاموش ہے. تو خیر یہ تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جب بنائی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی ازواج اپنی بیویوں کے حجرے اور کمرے بنائے. شروع میں تو 2 ہی کمرے بنائے ہیں. شروع میں یہ 2 بیویاں جس وقت یہ مسجد نبوی مدینہ آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی بن رہی تھی، اس وقت 2 ہی بیویاں نکاح میں تھیں. 2 ہی بیویوں سے نکاح ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو گیا تھا. ابھی فی الوقت 2 بیویاں نکاح میں تھیں. ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ تھی اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو ابھی مسجد نبوی کے ساتھ صرف 2 حجرے بنائے گئے، 2 کمرے بنائے گئے. ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے لیے بنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بنایا. اور وہ کمرے کیا ہیں؟ وہی بعد میں بھی جیسے جیسے نکاح ہوتے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی جو نکاح کیے ہیں تو نکاح جیسے جیسے ہوتے گئے سب کے حجرے مسجد نبوی کے بازوں میں بنتے گئے. اور وہ سارے کے سارے جو حجرے تھے، سارے کے سارے جو ہماری ماؤں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے جو مکانات تھے وہ بہت زیادہ کمزور بوسیدہ، وہی کھجور کی شاخوں کے اور دروازوں پر ٹاٹ کے موٹے پردے ہوئے پڑے رہتے تھے. کوئی دروازہ نہ لوہے کا نہ لکڑی کا نہ اور کسی قسم کا. دروازوں کی جگہ پر بس موٹے پردے پڑے رہتے تھے، ٹاٹ کے پردے. وہی پردہ ہے، وہی دروازہ ہے. ٹاٹ کا پردہ ہی، دروازہ بھی وہی ہے اور وہی پردہ بھی ہے. بہت چھوٹے چھوٹے. کوئی آدمی نماز پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی ہوتی تھی. کہتے مجھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو مجھے اپنے پیر سمیٹنے پڑتے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکتے تھے. پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تو میں پیر پھیلا لیتے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا چھوٹا کمرہ ہوگا، کتنا چھوٹا مکان ہوگا. ساری بیویوں کے ایسے ہی مکان، کچی اینٹوں کے یا کھجور کی پتیوں اور شاخوں کے بنے ہوئے، ان کی زندگیاں اسی مکان میں گزر گئی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مزاج تھا اور خاص عادت تھی کہ تعمیر میں، عمارتوں میں پیسہ لگانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناپسند. خود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بھی بنا کر دکھائی. اپنی بیویوں کے 9 بیویوں کے 9 کمرے بنائے، 9 گھر بنائے. وہ سب کے سب ساتھی، اس میں رات میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ جب میں بڑا ہو گیا تو میں بڑا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ازواج مطہرات کے گھروں میں جا کر ہاتھ لگاتا تھا تو میرا ہاتھ چھت کو لگ جاتا. دیکھیں ایک نوجوان بچہ ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، اسی میں زندگی گزر گئی. پوری زندگی، کوئی 1-2 سال نہیں، جتنے سال ہو رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہجرت کے بعد 10 سال رہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور بعد میں کتنے سالوں تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں دنیا میں موجود رہی. انہوں نے اپنے گھر الگ سے نہیں بنائے. جس کمرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، انہی گھروں میں انہوں نے زندگی گزاری. یعنی کہ اب ترتیب ہو رہی ہے. حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ پیسہ آ رہا تھا تو کسی کا بھی ذہن نہیں گیا کہ اب مضبوط عمارت بنا لینی چاہیے، مضبوط اور پکا مکان بنا لینا چاہیے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاص قول ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تطیعوا بناءکم فإن شر ایامکم یوم تطیعون بناءکم، کہ اپنے گھر پر بہت زیادہ لمبے چوڑے اونچے مت بنایا کرو، اس لیے کہ تمہارے سب سے بدترین دن وہ ہوں گے جب تم اپنی عمارت اونچی اونچی بناؤ. اور ایسا لگتا ہے کہ آج وہ بدترین دور آ چکا ہے. آج وہ بدترین دور آ چکا ہے مسلمانوں کا کہ عمارتوں پر عمارتیں بن رہی ہیں، لمبے لمبے گھر بن رہے ہیں اور روحانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے. روحانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اعمال کا اور عبادتوں کا اور آخرت کی فکر کا، ان سب کا جنازہ نکلا ہوا ہے.
خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان مبارک حضروں میں مبارک قبروں میں گزر گئی. بعد میں جب ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے, ولید بن عبد الملک یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے تھے, بنو امیہ میں سے ایک بادشاہ تھا ولید بن عبد الملک. اس بادشاہ کے زمانے میں جب ان کی طرف سے آرڈر آیا, حکم آیا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویوں کی جو مکانات تھے مسجد نبوی کے بازو میں وہ اسی طرح کھڑے ہوئے تھے, مسجد نبوی کو بڑھاتے تھے بادشاہ, جو بھی مسلمان بادشاہ ہوتے تھے, مدینے کا جو گورنر ہوتا تھا, ضرورت پڑتی تھی تو مسجدوں کو بڑھاتے تھے, لیکن جس طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کی کمرے اور گھر بنے ہوئے تھے اس طرف سے مسجد کو نہیں بڑھاتے تھے تاکہ وہ گھر اور وہ حجرے قائم رہیں, امت کے لیے نمونہ بنے. لیکن جب یہ ولید عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور بادشاہ اور مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں, وہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے, ان کو ولید بن عبد الملک نے خط لکھا کہ اب مسجد نبوی کو شروع سے بناؤ اور چاروں طرف سے اس کو چوڑا کرنا ہے, خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے جو مکانات ہیں, جو حجرے ابھی تک خالی پڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی گرانا ہے, منہدم کرنا ہے اور وہ جگہ کو مسجد نبوی میں شامل کرنا ہے. مسجد کے لیے ارادہ تھا کہ اس جگہ کو بھی, وہ جو کمرے تھے جتنے پاک بیویوں کے, ان کمروں کو بھی اب گرا دو اور ان کو اس جگہ کو مسجد نبوی میں شامل کر دو. کہتے ہیں اس وقت جو ہے پورے مدینہ منورہ میں پروگرام مچ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے حجرے اور مکانات گرائے جا رہے تھے, تو کوئی مزدور تیار نہیں ہو رہا تھا ان کو گرانے کے لیے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجروں میں زندگی گزاری ہے اور آپ کی پاک بیویوں کی یہ مکانات ہیں. بہت سارے لوگ صحابہ بھی تھے اور بہت سارے تابعین کی رائے تھی کہ کاش یہ حجرے اسی طرح قائم رکھے جاتے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ دو جہاں کے جو سردار تھے جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے کتنے خزانوں کی چابیاں رکھی تھیں اور وہ کیسے گھروں میں زندگی گزار کے چلے گئے. لیکن مسجد نبوی کو بڑا کرنا تھا اور ان حجروں کو مسجد میں شامل کرنا تھا, اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز بھی تیار ہوئے اور پھر ان حجروں کو گرا کر اس جگہ کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا. خیر یہ تو ہو گئی, مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کی تعمیر ہوئی. اب اس کے بعد یہودیوں کے وفد آنے لگے. یہودیوں کے, کیونکہ یہودی بہت زمانے سے مدینہ منورہ میں آباد تھے اور ان کے بہت سارے قبیلے, بہت سارے خاندان تھے, مشہور خاندان. تو بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ مشہور 3-4 خاندان. باقی چھوٹے چھوٹے قبیلے اور خاندان الگ الگ تھے. بہت سارے لوگ یہودی ہزاروں کی تعداد میں آباد تھے. اب یہودیوں کو تو پہلے سے ہی ان کی کتابوں میں تورات وغیرہ سے معلوم تھا کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ عرب میں پیدا ہوں گے اور مکہ کی طرف ہجرت کریں گے. یہ سب چیزیں ان کو معلوم تھی. اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنا دی اور مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے تو مسلمان بھی آ کر بیٹھتے تھے اور یہودی بھی آتے تھے دیکھنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. تو سب سے پہلے ایک حی ابن اخطب ایک یہودی تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا والد تھا وہ حی ابن اخطب. مسلمان نہیں ہوا, کفر کی حالت میں تھا اور بہت خطرناک یہودی تھا. بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کا سردار تھا. تو سب سے پہلے حی ابن اخطب کا ایک بھائی ہے ابو یاسر ابن اخطب, وہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, مہر نبوت کو دیکھا, اندر جسم مبارک میں جو علامتیں تھیں ان علامتوں کو پہچانا اور وہ سب سے پہلے یہودیوں کے پاس جا کر انہوں نے چلا کر یہودیوں سے کہا کہ آج میری بات مانو, اطیعونی فإن هذا النبی الذی كنا ننتظر. کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے سالوں سے, زمانے سے ہم جس نبی کا انتظار کر رہے تھے, یہ وہی نبی ہے, آج میری بات مانو, ہم ان کی اطاعت کریں گے, ان پر ایمان لے آئیں گے. لیکن یہودی تو ویسے بھی بہت
بہت خطرناک، بہت ذلیل اور بہت ہٹ دھرم قوم، تو وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف وہ اکیلے ابو یاسر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، ان کے بھائی اور پورا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ کا وہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اور عالم، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہودیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، پہلے سے بھی کیوں، حضرت یوسف علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام ہی کی جو اولاد ہے ان کو یہودی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈائریکٹ یعقوب کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہی بنی اسرائیل چلے ہیں، بنی اسرائیل ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے واقعات، ان کی زندگی کے سارے قصے یہودیوں کو معلوم تھے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سورہ یوسف پڑھ رہے، ایک یہودی عالم وہاں سے گزرا، تو قرآن سن کر بڑا حیران ہوا کہ اس میں تو یوسف علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، ان کا قصہ بیان ہو رہا ہے، یہ کیسے کنویں میں قید ہوئے، پھر وہاں سے نکالے گئے، مصر میں پہنچے اور بادشاہ بنائے گئے، پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے پوچھا کہ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، آپ کو کس نے سکھایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ نے سکھایا، اللہ نے یہ سورت مجھ پر اتاری ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو پھر وہ فوراً یہودی عالم یہودیوں کے پاس گیا اور یہودیوں کی بہت بڑی جماعت کو لے کر آیا، اور سب نے سورہ یوسف سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی وقت سب کے سب مسلمان، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہودیوں کے علاوہ اس زمانے میں کسی کو نہیں معلوم تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بچپن سے لے کر آخر تک سنا دینا یہ کوئی نبی کا ہی کام ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا کوئی کلام ہو، اسی میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سچے نبی ہیں، فوراً وہ عالم بھی اور ان کے ساتھ بہت بڑی جماعت مسلمان۔ ایک اور مشہور یہودی عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا نام سنتے رہتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ یہ اپنی پھوپھی کے ساتھ رہتے تھے، کہتے ہیں میں کھجور کے جھاڑ پر، کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، اتنے میں کسی نے آ کر میری پھوپھی کو خبر سنائی کہ ایک نبی آئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، ان کا نام محمد ہے، اور وہ مکے سے ہجرت کر کے یہاں پر پہنچے، پورے حالات اس نے سنائے۔ تو عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، بہت سالوں سے وہ حضور کے انتظار میں تھے۔ جیسے انہوں نے سنا نبی آئے ہیں، ان کا نام محمد ہے اور وہ ہجرت کر کے یہاں ہے، پہچان گئے، فوراً کہتے ہیں خوشی کے بارے میں کھجور کے درخت پر سے نیچے کود گیا، اور میں زور سے نعرہ لگایا، زور سے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی۔ تو ان کی پھوپھی کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم اتنا خوش ہو رہے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، کیونکہ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کہہ رہے تم ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور ویسا ہی دین لے کر آئے جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اللہ کی طرف سے، آسمانی دین، آسمانی کتاب، اسی طریقے سے یہ ان کے بھائی ہیں، اسی طریقے کا دین لے کر آئے۔ تو پھر ان کی پھوپھی نے پوچھا کہ کیا یہ وہی نبی ہے جو آخر زمانے میں قیامت کے سانس کے ساتھ بھیجے جائیں گے، قیامت کا سانس قیامت کے قریب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے، یا کیا یہ وہی نبی ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا ہاں یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور قیامت کے قریب بھیجے جائیں گے۔ پھر وہ فوراً عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آتے ہی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، تو چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ کی قسم ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت اور چہرے کی خوبصورتی کو انہوں نے دیکھا، تو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ پھر کلام سنا انہوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خطاب کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے، اور بات کرتے ہوئے انہیں ہدایات دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اطعموا الطعام افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ یہ پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین تعلیمات ہیں، معاشرت آپس میں رہن سہن۔ اطعموا الطعام، اے لوگوں کھانا کھلاؤ، اے لوگوں کھانا کھلاؤ، جنت والے عمل بتلا رہے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال۔
پہلا عمل اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے داروں کو جوڑو، رشتے داریوں کا خیال رکھو، اور وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یہ 4 کام کرو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلام سنتے ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی تعلیمات ہیں، نبیوں کی تعلیمات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، نبی جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اس میں ایسے ہی دلوں کو ملانے والی باتیں ہوتی ہیں، اس میں معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے آداب، اور اتنی اچھی تعلیمات نبی کی ہی ہوتی ہیں۔ فوراً وہ خود بھی مسلمان ہو گئے اور کہتے ہیں ہماری پھوپھی اور ہمارا جتنا گھرانہ تھا سب مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترکیب بتلائی کہ ہو سکتا ہے یہودی کچھ مسلمان ہو جائے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے یہ حجرے بنے ہوئے میں ان میں چھپ جاتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور سے کہ میں آپ کو ایک ترکیب بتلاتا ہوں، یہودی ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، آپ یہودیوں کو بلائیے، میں یہاں چھپ کر بیٹھتا ہوں، آپ ان سے پوچھیے، آپ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، پھر میرے بارے میں پوچھیے، میں سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور یہودیوں کو بلا کر کہا، ان سے پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ بتلاؤ کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں کہ نہیں؟ یہودی نے کہا ہم نہیں جانتے۔ یہودی بہت مکار قوم ہے، دیکھیں ان کی بات کرنے کا انداز دیکھیں، کہہ رہے ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، کہہ رہے جھٹلا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ نبی کو جھٹلانے سے ہو سکتا ہے عذاب آ جائے گا، اس لیے کہہ رہے نہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اتنا ہم نہیں جانتے، ایسے مکر سے کام لے رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں۔ تو 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ انکار کرتے ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن سلام تو ہم میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر کا بیٹا ہے، سردار، وہ خود بھی سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، اور وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اچھا یہ بتلاؤ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گیا تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو دیکھیے مکاری، پھر یہودی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، مان ہی نہیں رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر مسلمان ہو گیا تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ ان کو معلوم نہیں کہ اگر مسلمان ہو گیا تو ہمیں مسلمان ہونا پڑے گا، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 مرتبہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے ان کو آواز دی کہ عبداللہ باہر نکلا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آئے اور یہودیوں سے کہا کہ خدا کی قسم تم سب جانتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں اور انہیں حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ تو فوراً یہودی قوم مکر گئی اور کہنے لگی کہ تو جھوٹا ہے اور جھوٹے کا بیٹا ہے۔ خیر یہودی بہت سارے اس وقت میں مسلمان ہوئے، پھر آگے چلنے کے حالات میں انشاءاللہ